80s کی دہائی میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا ہتھورا گروپ، اس کی اصلیت آج تک پتہ نہیں چلی۔ ناقابل یقین واقعات۔ ہتھورا گروپ کی کراچی کے اندر پہلی کارروائی کون سی تھی جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا سب کچھ؟ اس خونخوار خونریز تاریخ میں اللہ وسایہ کا کردار بہت بڑا ہے۔ سویا تو پل پہ تھا، لیکن صبح جب دن چڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو خون میں لت پت پڑا ہے، ساتھ والے دو مردہ پڑے تھے۔ اتنی زور سے ہٹ کرتے تھے کہ سر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچنا چاہ رہی تھی کہ ان میں سے کسی کی دشمنی نکل آئے۔ جب زندہ پیر کے آتے میں 2 ملنگ قتل ہوئے، ان ملنگوں کے وجہ سے پولیس کا، تفتیشی کا، لوکل تھانے والوں کا یہ ماتھا ٹھنکا۔ حلیہ کیسا ہوتا تھا جس شخص نے دیکھا؟ ایک گاڑی میں سے 4 افراد اتر رہے ہیں۔ اکرم بتاتا ہے کہ اس کی ہاتھا پائی ہوئی یہ جو ہتھورا گروپ کے لوگ تھے، کوئی یہ گریس یا تیل لگاتے ہیں جسم پر۔ رات کو پاکستان آتے ہیں، اپنے ساتھ ہتھوڑے لے کر آتے ہیں اور جعلی کاغذات پر ان کی کلیئرنس ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جا کے یہ وارداتیں کرتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سر کچلتے ہیں۔ بٹ سب میں نہیں مانتا، اس دور میں الذوالفقار کا نام کافی زیادہ تھا۔ جب یہ ان ارتھ کیا، ہتھورا گروپ جو تھا اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، پکڑا کون گیا؟ عجیب سی بات آپ۔ دوستو، ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی ہے کراچی کے اندر دہشت کی علامت سمجھے جانے والے ایک گروپ کی، ایک گینگ کی، جس کا نام تھا ہتھورا گروپ۔ اب ہتھورا گروپ کیا تھا، اس گینگ میں کون کون شامل تھا، اس گینگ میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے مقاصد کیا تھے، کیوں لوگوں کے سروں کو کچلا جاتا تھا، اس گینگ کو کیسے پکڑا گیا، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جب گرفتار ہوا تو تفتیش میں کیا کچھ سامنے آیا، یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیم صاحب، 80s کی دہائی میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا ہتھورا گروپ، اس کی اصلیت آج تک پتہ نہیں چلی۔ بچپن میں بہت سی کہانیاں سنی کہ اس طرح کا ایک گروپ تھا جو ایسی کارروائیاں کرتا تھا، سروں کو کچل دیتا تھا۔ اصل حقائق کیا ہیں؟ آپ نے رپورٹنگ کی ہے اس دور میں۔ ہتھورا گروپ کیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا، اور یہ جو وارداتیں تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ بٹ صاحب، یہ جو 80 کی دہائی ہے نا، 80 اور 90، اس میں عروس البلاد کراچی کی روشنیاں مدھم پڑ گئی تھیں۔ آپ کو اس 80 کی دہائی میں جو کچھ ہوا نا، اگر اس سے آشنائی، آگاہی حاصل کرنی ہے تو 70 کی دہائی میں جانا ہے۔ تب کیا ہوا تھا؟ کراچی اس وقت باقاعدہ روشنیوں کا شہر تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو 80 اور 90 میں جو دھرندر فلم نے دکھا دیا لیاری کو، وہ سارے کا سارا کراچی اس طرز کا تھا، ایسا نہیں تھا۔ کراچی بڑا مضبوط، مستحکم، روشن، نہ صرف روشن بلکہ اہل کراچی روشن خیال بھی تھے۔ بعد میں اس کی روشنیاں مان پڑیں اور اس کو نظر کھا گئی کسی کی، اور پھر یہ گھر ماتمی ہوا تھا جب نظر کھائی تھی۔ 70 کی دہائی میں پاکستان اور اس کے گرد و نواح میں جو سیاسی، سفارتی، جغرافیائی، انتظامی معاملات دکھائی دیتے تھے، جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، جو اس خطے کے گرد و نواح میں جو ریولیوشنری اقدامات ہوئے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ایران میں انقلاب آیا، انقلاب ایران، اس کے ساتھ رشین اٹیک افغانستان پر، سوویت وار، سوویت وار، ایران عراق جنگ، پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا اقتدار، آمریت، بھٹو کی پھانسی، یہ 80 کی دہائی کا استقبال ان تمام جتنے میں نے تذکرے کیے، ان سب نے مل کر کیا تھا۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہتھوڑا گروپ، پاکستان میں سیریل کلنگ کی تاریخ جو ہے نا، وہ 50 سال، نصف صدی سے زائد پر محیط ہے، وقفے وقفے سے، یکسر نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ 50 سالہ تاریخ جو ہے نا سیریل کلنگ کی، اس میں لاہور، کراچی،
راولپنڈی، گجرانوالا، فیصل آباد، ملتان بھی ہے. یہ بعض ایسے افراد یا افراد کا گروہ سامنے آتا رہا. سیریل کلر، آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، کہتے اسے ہیں جس کا موڈس اپرانڈائی، جو طریقہ واردات ہے، صحیح معلوم نہیں ہوتا. ایک دوسرا، اس کلر کا وجہ ناد کوئی نہیں ہوتا. وہ سیڈس پلیئر لے رہا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف گزند پہنچا کے خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر سیریل کلر کو کوئی اور طاقت استعمال کر رہی ہو، پس پردہ حقائق کچھ اور ہوں، پش کیا جا رہا ہو اس کو پیچھے سے، تو وہ ادارہ، وہ محکمہ، وہ ملک، وہ گروہ، اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. لیکن جو سیریل کلر پلیس آف اکرنس پہ، جائے وقوع پہ، جائے واردات پر استعمال کیا گیا، اس کا کوئی وجہ ناد نہیں ہے کہ تو کیوں مار رہا ہے اس کو. اور ورنہ وہ جو پکڑے گئے انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا ہم کیوں مارتے تھے. سیریل کلر کا ایک اور معاملہ بتاؤں. سیریل کلنگ کے تہ تک پہنچنے سے پہلے کوئی شخص یقین بھی نہیں کرتا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. ناقابل یقین واقعات. کراچی میں جب 80s کی دہائی کی ابتدا میں اس طرح کے واقعات نے سر اٹھایا تو اس وقت کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ سیریل کلنگ ہے. پولیس افسروں نے، ایجنسی اداروں کے سربراہان نے اسے غیر سنجیدہ لیا. ہتھورا گروپ کی کراچی کے اندر پہلی کارروائی کون سی تھی جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا سب کچھ؟ 1985 میں ایک شخص اللہ وسایا ملتان سے آتا ہے کراچی، ٹرین سے اترتا ہے، خیبر مل پہ گیا تھا، ٹرین سے اترا، باہر آ گیا، پل ہے، پل پہ قطار اندر قطار لوگ سوئے ہوتے ہیں. آپ انہیں لاوارث کہیں، بے سہارا کہیں، بے کس کہیں، مسافر کہیں، جو مرضی کہیں. وہ آیا اور اس نے جانا تھا اپنے عزیزوں کے گھر. کلفٹن میں رہتے تھے اس کے عزیز. 3 بجے ٹرین 2-2.5-3 گھنٹے تاخیر سے پہنچی. 3 بج گئے تقریباً. اس نے کہا کہ میں 2-3 گھنٹے پوپ ہٹے گی، دن نکلے گا، سورج آفتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گا تو میں نکل جاؤں گا. وہ وہیں پل پہ سو گیا. 3-4 اور لوگ سوئے ہوئے تھے، ساتھ ہی سو گیا. سویا تو پل پہ تھا، لیکن صبح جب دن چڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو خون میں لت پت پڑا ہے. اور اس کے ساتھ والے دونوں، ان میں تو تھوڑی جان تھی، نبض چل رہی تھی اس کی، اللہ وسائے کی. ساتھ والے 2 مردہ پڑے تھے. تو اسے کچھ یاد تھا کہ رات کو اس کے ساتھ ہوا اسے کیا؟ کچھ یاد تھا، لیکن ایک بات سمجھیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ سویا تے مویا اکو برابر، ستا تے مریا برابر ہے. جب آدمی نیند میں ہو اور سفر سے آیا ہو، نیند میں ہو، مسافر نیند میں ہو، محنت کش نیند میں ہو، لکڑہارا، اینٹیں اٹھانے والا، بار بردار، جب وہ سوئیں تو ان کی گہری نیند ہوتی ہے. ہر اس شخص کے جو پل کے اوپر سو رہا تھا یا پل کے نیچے دونوں طرف، ان کے سر کو ایک کند اور مضبوط قسم کے ایسے آلے سے سر کو کچلا گیا تھا، باقاعدہ کچلا گیا، کہ وہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح کی واردات تھی. اچھا، بتاتے ہیں کہ اتنی زور سے ہٹ کرتے تھے کہ سر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا، کھل جاتا تھا سر. یا چپک جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، یا بٹ جاتا تھا 2 حصوں بیچ میں سے. پہلے یہ شک تھا کہ شاید یہ کلہاڑی کے باہر ہے. پھر جب پچکا ہوا سر دیکھا تو کلہاڑی تو قطع کرتی ہے، کاٹ دیتی ہے. کاٹتی ہے. یہ پچکا ہوا سر جو تھا نا، پاکستان کی ہتھوڑا گروپ کی تاریخ میں، یہ خونی تاریخ ہے، اس خونخوار خونریز تاریخ میں اللہ وسایا کا کردار بہت بڑا ہے. وہ کیسے؟ اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ملتان سے آیا، محنت کش ہوں، مسافر ہوں، کرایہ خرچ کے رکشے میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور مجھے اپنے عزیزوں کے گھر کلفٹن جانا تھا، یہاں سے فاصلہ بھی کافی، بس صبح چلے گی تو بیٹھ جاتا. یہ خیال تھا میرا. نیند آ گئی، سو گیا. صبح آپ نے آ کے اٹھایا تو مجھے اب ہوش آیا. اس سے پوچھا ہوا کیا؟ اس نے جو کچھ یاداشت تھا، اس کی یاداشت کے مطابق اس نے کچھ واقعہ بتایا. یہ ابتدا تھی
ہتھوڑا گروپ کی واردات کی، یعنی پہلی ابتدا، پہلا وار جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا. اللہ وسائے نے بتا دیا. جب پہلی بار یہ واردات ہوگی اللہ وسایہ نے بتایا تو پولیس کیا سمجھی؟ کیونکہ اس ٹائم پر سیریل کلنگ یا اس طرح کی کوئی کارروائیاں ہتھوڑا گروپ تو منظر عام پر نہیں اس تھا، کی مثال نہیں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اسی لیے انہوں نے دے ٹوک اٹ ویری لائٹلی. انہوں نے کہا جی ٹھیک، اور واقعہ ہو گیا. انہوں نے اس کو پکڑا، اسے تفتیش کی، وہ جو اتنا بتا سکتا تھا اس نے اتنا بتایا. پھر اس کے گھر والے آ گئے، عزیز و اقارب جو کلفٹن میں تھے، ان سے پوچھا. پولیس اس نتیجے پر پہنچنا چاہ رہی تھی کہ ان میں سے کسی کی دشمنی نکل آئے. کسی کی کوئی دشمنی نہیں نکلی. صرف ایک بات پروو ہوئی کہ سب کے سب غریب خاندانوں کے ہیں، محنت کش ہیں، گھروں سے باہر شب بسری پر مجبور ہیں. یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ کوئی وجہ اناد، کوئی مخاصمت، کوئی مخالفت، کوئی دشمنی تازہ یا پرانی کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے کہ جو مرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام بے گھر ہیں، کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، سڑکوں پر سوتے ہیں، انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہ کوئی اس کے اندر امیر بندہ، انفلوئنشل، بااثر شخصیت کوئی بھی نہیں تھا. تو مقصد کیا تھا غریب لوگوں کو، بیچاروں کو ہٹ کرنے کا؟ جو سیریل کلر ہے نا، میں نے آپ کو بتایا وہ وجہ کے بغیر، مفاد کے بغیر کرتا تھا، اندھدھند مارے جانا. اب یہ واقعہ جب ہوا تو پولیس بالکل اندھیرے میں تھی. ابھی 2 روز گزرے تھے. اس کی تفتیش کی ابتدا میں صرف یہ ڈٹرمن ہوا تھا کہ بلا جواز مارا گیا، کسی کی دشمنی نہیں نکلی. یہ طے ہو گیا. ایک اور دوسرا پل ہے ریلوے کا، کالا پل کا، بڑا مشہور، سب سے مشہور کراچی میں کالا پل ہے. وہاں بخاری شاہ المعروف، پیر بخاری شاہ، بڑا مشہور مزار ہے، زندہ پیر. اس کے ہاتھے میں 2 مزید لاشیں ملی. طریقہ وہی، سر کچل کے مارا گیا، خون ریز، سارے جسم پہ خون، کپڑے لت پت. ایک تو جن لوگوں کی لاشیں ملتی تھیں، جو زخمی ملتے تھے اس دور میں 80s میں، ان کے کپڑے ویسے ہی بوسیدہ مفلوق الحال تھے. تو یہ تو پروو ہو گیا کہ مار کوئی دشمنی، کسی دشمنی کا شاخسانہ نہیں، نہ کوئی ایسی مخالفت مخاصمت ہو سکتی ہے. رشتہ داری کا قتل بھی نہیں نکلا کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں کسی نے عشق کے چکر، وہ بھی نہیں نکلا. ایک بات پروو ہو گئی کہ مارے جانے والے جرم بے گناہی میں مارے جا رہے ہیں. ایک دوسری اہم بات، جب زندہ پیر کے آتے میں 2 ملنگ قتل ہوئے، ان ملنگوں کے وجہ سے پولیس کا، تفتیشی کا، لوکل تھانے والوں کا یہ ماتھا ٹھنکا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلکی مذہبی بنیاد پہ قتل کیا گیا ہو ملنگوں کو. اس کی تفتیش شروع کر دی گئی. وہ بات بھی غلط ثابت ہوئی. کوئی ملنگ کہیں کا رہنے والا، کوئی ملنگ کہیں کا رہنے والا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ نامعلوم حیثیت میں مارا جا رہا ہے اور مقصد بھی کوئی نہیں ہے. مقصد بھی کوئی نہیں ثابت ہو رہا. گوشہ گمنامی میں جا رہے ہیں سارے. پولیس تفتیش میں لگ گئی. پہلے واقعی کی تفتیش، دوسری دونوں کو ملا کے کر رہی ہے. ابھی 2-2.5 ہفتے گزرے تھے کہ 21 اپریل کو سٹی ریلوے اسٹیشن. اچھا، ابتدا اس کی پورے کے پورے ہتھوڑا گروہ جسے کہا گیا، بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، اور ریلوے اسٹیشن کی گرد و نواح میں غریب لوگوں کی بستیاں، کم آمدنی والے، کم استطاعت والے لوگوں کی بستیاں ہوتی ہیں وہاں، چھوٹے 1-2 گھر، کمرے کے کوارٹر گھر، چھوٹے کچی بستیاں. اب سٹی ریلوے اسٹیشن پر وہاں سے 3 افراد کی لاشیں ملی. ایک پلیٹ فارم نمبر 4 پہ تھے، 2 بینچوں پہ لیٹے تھے. صرف ایک کی شناخت ہوئی. مسافر آتے ہیں وہاں، قلی لوکل تھا، اس کی شناخت ہوگی اس کے نمبر سے کہ 12 نمبر قلی، 14 نمبر قلی. قلی کے نمبر ہوتے ہیں. وہ قلی جو بار بردار ہے، ایک وہ تھا، اس کی شناخت ہوئی. ایک مسافر کی اور ایک اور شخص کی کوئی شناخت. اچھا، اس دور میں کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، وہ ٹریول کر کر آ رہی تھی، بچے بھی ان کے ساتھ تھے، تو اس خاتون پر بھی حملہ کیا، اس کا بھی سر کھول دیا. مطلب کہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ کسی کو نہیں بخشتے تھے. یہ سیریل کلر ہوتا ہی وہ ہے جو کسی مقصد کے بغیر، کسی انات کے بغیر، کسی تفریق کے بغیر مرد و زن کی یہ کام کرتا ہے. اب یہاں جب یہ تیسرا واقعہ سامنے آیا جس میں 21 اپریل کو یہ 3 افراد کی لاشیں مل گئیں، طریقہ واردات وہی، سر کچلا گیا. اسی رات کو 21 اپریل کی ہی شب
ایئر فورس ہالٹ، ہالٹ کہتے ہیں اس چھوٹے اسٹیشن کو جہاں گاڑی رکتی اور چلتی ہے، اس میں ویسل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، چھوٹا اسٹیشن، اس میں ریلوے ٹریک سے ایک لاش مل گئی. مطلب ریلوے ٹریک کے ساتھ کوئی اگر گرمیوں کے موسم میں سو رہا ہے، اپریل ہے، تو وہاں لاش. ایک رات میں 4 لاشیں مل گئی، ایک کلی کی 3 یہ. اب ان میں شناخت صرف ایک کی ہوئی. اب اس نے چکرا کے رکھ دیا انسانیوں کو، یہ ہو کیا رہا ہے، لاشیں مل رہی. ابھی تک اس کو سنجیدہ سیریس نہیں لیا گیا. پولیس ٹامک ٹوئیاں ایسے ہی ہوا میں تیر چلا رہی تھی، کچھ نہیں پتا کیا ہوا. اتنے واقعات 3، ایک چوتھا ایک چھوٹا سنگل. اس ٹائم پہ صرف کراچی میں ہوئے یا پھر لاہور، فیصل آباد؟ اس وقت صرف کراچی ہی ٹارگٹ تھا، لیکن کراچی کے سنسان، غیر آباد، غربت زدہ وہ علاقے جہاں یہ بعض اوقات سیریل کلر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پینک پھیلے اور لوگ وجدان میں بھی نہ لا سکے کہ کیا ہوا. جن علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا نہ وہاں کو ڈکیتی ہو سکتی ہے، لوٹنے کی، ہم میرے غریب لوگ ہیں. نہ کسی نامور شخصیت کو مارا گیا، نہ کوئی بڑا ٹارگٹ علاقہ تھا. وہ انہوں نے اس طرح کا ابہام، کنفیوژن کریٹ کی کرنے والے نے کہ لوگ سٹپٹا کے رہ جائیں کہ ہوا کیا. اسی دوران ایک واقعہ ہوتا ہے اور بٹ صاحب اس نے جو ہے نا سب سے زیادہ پرابلم اسی وجہ سے آئی جس نے انتظامیہ کو جھنجھوڑا، اور وہ تھا پرانا گولی مار کا علاقہ. وہاں ایک ہی گھر کے 7 افراد کو ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی انداز میں قتل کیا گیا. اچھا، ویسے تو یہ سڑکوں پر جو بینچز پر سو رہے ہیں، جو باہر سوتے ہیں، بے گھر ہیں، ان کو مار رہے تھے، تو یہ پھر اچانک انہوں نے گھروں یہ میں 3 گھس ماہ کر بھی؟ بعد، چوتھے ماہ میں یہ داخل ہو گئے گھر میں، اور ایک ہمسایہ کہتا ہے کہ میں نے سیڑھی لگ کے ٹاپتے دیکھا ایک شخص کو. صبح جب گھر نہیں کھلا، کنڈی نہیں کھلی، کچھ نہیں پتہ لگا، تو محلے داروں نے دیکھا کہ بچوں سمیت سارے اہل خانہ اسی طرح سر کچل کے مار دیے گئے. ایک بچہ ڈر کے، خوف کے مارے، آنکھ نیند کھلنے پہ بھاگ کے صوفے کے نیچے چلا گیا، وہ بچ گیا. بٹ صاحب اس واقعے نے ساری کراچی کی نہیں، سندھ کی انتظامیہ کو ہلا دیا. اور اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسے سانحہ اسلام پورہ لاہور کہتے ہیں. آپ نے لاہور کا پوچھا نا، اسے سانحہ اسلام پورہ لاہور کہتے ہیں. شیخ اسماعیل کے گھر میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اس میں اور کراچی کے اس پرانا گولی مار کے واقعے میں ایک چیز قدر مشترک ہے. طریقہ واردات مختلف ہے، قدر مشترک یہ ہے کہ وہاں بھی ایک بچہ خوف کے مارے ڈر کے بھاگ گیا اور صوفے کے نیچے گیا. یہاں بھی ایک 6-7 سال کی بچی، شیخ عبدالحی کی بیٹی، شیخ اسماعیل کی پوتی، وہ بھاگ کے صوفے کے نیچے چلی گئی. جب ایک ہی گھر کے 7 افراد اسی طرح سر کچل کر قتل کر دیے گئے، صفاقانہ انداز میں، بہیمانہ انداز میں، دلخراش سانحہ، اس کے بعد پوری انتظامیہ ہل کر رہ گئی. اب یہ دیکھو کہ معاملہ کچھ اور سنگین ہے. سڑکوں سے گھر پہ منتقل ہو گیا، اہل خانہ مارے گئے، 2 بچے اور 5 گھر والے، ایک بچی بچ گئی. جب یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے حوت خاندان کا، تو لوگوں نے دروازہ نہیں کھلا، تو لوگ اندر گئے، انہوں نے جا کے دیکھا تو مرے پڑے تھے. محلے دار نے کہا جی کہ میں نے بھاگتے دیکھا تھا، ایک شخص سیڑھی لگا کے چڑھے تھے، روشن دان کے ذریعے اندر گئے تھے. حلیہ کیسا ہوتا تھا جس شخص نے دیکھا؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ شاید ایک شخص مار رہا ہے، لیکن اکرم نامی ایک شخص تھا، اینی شاید جو اپنے آپ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ہڑبڑاہٹ سے، شور سے آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں سے 4 افراد اتر رہے ہیں، اور پھر مجھے ہوش نہیں آیا، میرے بھی سر پہ مارا، اور فلاں کو مارا، فلاں کو مارا. یہ سارے ایک محلے میں کئی وارداتیں سامنے آنی شروع ہو گئی. جب یہ واردات سامنے آئی نا، اس کی ڈی آئی جی تھے افضل شگری یہ کہتے ہیں کہ ہم طویل عرصے تک اس واردات کو سنگل ہینڈڈلی دیکھتے رہے کہ ایک شخص ہے. بعد میں جب اس نے، اکرم نے یہ کہا کہ 4 افراد میں نے اترتے دیکھے، ان میں سے ایک نے یہ کیا، دوسرے نے یہ کیا، پھر بعد میں میری طرف آیا، جو بھی تھا وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ آ گیا. اکرم بتاتا ہے کہ اس کی ہاتھا پائی ہوئی، یہ جو ہتھورا گروپ کے لوگ تھے، اور اس نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ سلپ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ شاید کوئی یہ گریس یا تیل لگاتے ہیں جسم پر. یہ بات وہ کہتا ہے اس نے مزاحمت کی باقاعدہ،
اور مزاحمت میں اس نے وہ کہتا ہے کلائی سے میں نے پکڑ لیا تو مجھے یہ لگا کہ اس نے صرف بنیان پہنی ہوئی ہے، جسم باقی اس کا جو ہے ننگا ہے، اور اس نے اپنے کوئی تیل یا گریس لگائی ہوئی ہے اپنے جسم پہ، تاکہ اگر پکڑنے کی کوئی کوشش کرے تو جفا بھی ڈالنے کی کوشش کرے سلپ ہو جائے، بھاگ جائے. یہ اس نے بتایا، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جو 1986 میں واقعہ ہوا، پانچویں بڑی واردات 1986 میں، یعنی آپ دیکھ لو اپریل 85 سے یہ 86 آ گیا، ایک سال تقریباً گزر گیا. یہ فیڈرل بی ایریا کی موسا کالونی میں ایک مزدوروں نے گھر لیا تھا اکٹھے ہو کے. ان کو رات بیک وقت آٹھوں کے آٹھوں کو سوتے ہی موت کی نیند سلا دیا گیا، سوتے میں. جس کے بعد پولیس کے لیے ایک چیلنج بن گیا اور یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیریل کلر ایک سے زیادہ ہے. اکرم نے بتا دیا تھا. انہوں نے مارنے سے پہلے ان کو بے ہوش کیا ہو. اس طرح کے شواہد ملے، ایک انجیکشن ملا وہاں سے، یہ شواہد ملے کہ شاید انجیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ نشہ کرتی ہوں. کسی آٹھوں میں سے کسی نے مزاحمت نہیں کی. یا تو لوگ زیادہ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، مارنے والے زیادہ ہیں، یا ایک دو چار آدمی نہیں مار سکتے 8 آدمیوں کو، اور مزدور تو بڑے جفاکش ہوتے ہیں، ٹھوس جسم کے ہوتے ہیں. تو یہ شک بھی گزرا. تفتیش کے دوران پولیس نے اس پہ غور کیا، فکر کیا کہ جی کیا ایک سے زیادہ لوگ کتنے ہو سکتے ہیں جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، جسے تھوڑا کہا جا رہا ہے، وہ یا کلہاڑی جو بھی کہے، وہ ایک سے زیادہ ہیں. وہ ایک دم مارتے ہیں، دوسرے کو ہوش نہیں آتا، اٹھتا نہیں، کوئی مزاحمتی کردار نہیں بنتا، کوئی شور شرابہ، اس کی جانکنی کا عالم جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے. تو وہ ڈر گئے پولیس والے کہ یہ کیا واقعہ ہے. یہ جو واقعہ مزدوروں کا مرنا تھا، یہ اتنا خوفناک تھا کہ لیاری کے منتخب ایم پی ایس سمیت سندھ اسمبلی میں اتنی بازگشت سنی گئی، آؤ فغاں، بازگشت نہ کہیں آپ، آؤ فغاں سنی گئی، شور شرابہ نوحہ، کہ 8 مزدوروں کو، پہلے بھی 12-14 مر گئے، اب 8 مزدور یہ آ گئے. اس کے بعد انتظامیہ کو چین نہیں آیا سندھ کی، کراچی کی، اور کراچی میں ہونے والے ان سانحات کی بازگشت اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت میں سنی گئی. اور وہاں بھی فلور آف دی ہاؤس پہ پارلیمنٹ میں یہ بازگشت آئی کہ جناب یہ واقعات ایسے ہیں جو عروس البلاد کراچی کو ایک ایسی عجیب قسم کی بدامنی میں دھکیل رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک کہا گیا کہ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کا راج ہے، یہ کہا گیا. اب کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ان کا جرائم پیشہ افراد آ گئے، مجرموں کا گروہ جو ہے نا وہ سر کو چل رہے، کراچی کا امن تباہ کرنا چاہ رہے. ایک اور فنومنا آیا کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، جو چوراہوں پہ چوپالوں پہ لوگ بیٹھ کے رت جگہ کرتے ہیں، یہ چاہتے یہ ہیں، یہ گروہ جو ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ سر شام لوگ گھروں میں دبک جائیں، گرمی ہو یا سردی ہو، اپنے کمروں میں چلے جائیں اور واردات کرنے کے لیے انہیں ایک آزاد ماحول مل جائے. اچھا، یہ کچھ لوٹتے تھے، ڈکیتیاں کرتے کچھ تھے؟ نہیں، ایک پائی کی شے نہیں گئی. یہ واردات بھی تو غریبوں کے ساتھ کرتے تھے، ملنے ہی کیا تھا؟ لوٹنا کیا تھا؟ کسی کی جیب سے آنا ٹکا بھی نہیں نکلا جو لے کے گئے ہوں، کوئی ثابت نہیں ہوا. اب لاہور میں، پنڈی میں اور پنجاب کے باقی علاقوں میں یہ ایکٹیو تھا گروپ؟ اس دوران کراچی کی یعنی سندھ پولیس کی کئی ٹیمیں پنڈی میں، لاہور میں، اور 1 یا 2 فیصل آباد میں، کئی ٹیمیں 2 شہروں بڑوں میں، لاہور پنڈی، اور دوسری یہاں، تیسری پنجاب اور سندھ سے متصل رحیم یار خان باولپور کے آگے جنوبی پنجاب کی، وہاں گئیں. انہوں نے جا کے معلومات کا تبادلہ کیا. یہاں واقعات شروع ہو چکے تھے، اور سیم اسی طرح کے سندھ پولیس میں جانے والے پی ایس پی افسران جو ہیں پولیس کے، فیڈرل گورنمنٹ سروس، پی ایس پی افسران نے اس وقت وہ پنڈی میں بھی تعینات رہے تھے، انہوں نے بھی یہاں لوگ پکڑے تھے جو ٹاپ رہے تھے گھروں میں جا کے اس طرح کی واردات. پنڈی میں خاص کر یہ پکڑے گئے تھے. لاہور میں معلومات لے گئی. اب لاہور میں بھی بتا دوں میں آپ کو، لاہور میں 3-4 علاقے ایسے تھے، ریلوے اسٹیشن کے پاس مصری شاہ چامیرہ جو پل ہے ریلوے کا، اکراس کرتا ہے چامیرہ کی طرف، جی ٹی روڈ کی طرف، 1 موریا 2 موریا پل کے ساتھ پل ہے، اسے کہتے ہیں پوڑیوں والا پل.
وہاں لوگ سوتے تھے اس کے اوپر نیچے، اس کے پار، ان کی بھی لاشیں ملی. کچھ لاہور کی نہر جو ہے ہربنس پورہ سے ٹھوکر تک، وہاں لاشیں ملتی تھیں، ان میں پولیس والوں کی لاشیں بھی تھیں. پھر ایک علاقہ تھا نیاز بیگ، ٹھوکر سے آگے، لاشیں ٹھوکر سے وہاں نہر کے ساتھ گرد و نواح میں، ان میں پولیس کے جوان بھی تھے باوردی. کچھ کھسرے بھی مرے ملے، اور سب کے سروں پر مارا ہوا تھا. موسٹلی سروں پہ. کچھ کے نازک حصوں پہ بھی مارا گیا تھا. کچھ واقعات تھے ہمارے پولیس والوں نے بتایا. ایک نیاز بیگ علاقہ ہے جہاں غالب اکثریت اہل تشیع کی ہے. وہ اہل تشیع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے علاقے میں نشانہ بنایا گیا. نیاز بیگ بہت بڑا اس وقت قصبہ سمجھ لیں، دیہات سمجھ لیں، دہ تھا، بڑی دیہاتی آبادی. جو لوگ گرمی کے دنوں میں باہر سوتے تھے نا چارپائی پہ، ان کے سر کچلے ملتے تھے. تخت پہ سو رہے ان کے کچلے ملتے تھے. لاہور میں تو لوگوں نے، پنجاب کے کئی شہروں میں ہوا ویسے، لاہور میں بالخصوص ٹھیکری پیرا شروع کر دیا. ٹھیکری پیرا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیکری پیرا یہ ہے کہ محلے کے نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں. والدین نے، بڑے بزرگوں نے کہا کہ آج اس گھر کے، اس خاندان کے لوگ رات کو جاگیں گے اور چھتوں پہ ڈیوٹی بھی دیں گے، زمین پہ بھی، روف ٹاپ جو ہے وہ بھی ڈیوٹی. او پی آؤٹ ڈور پوسٹ بن گئی. وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، ڈنڈے پکڑ کے، بندوقیں پکڑ کے، گنے لے کے، پسٹل، چھرے، چاقو. کسی کو کچھ ملا؟ 4 پکڑے گئے. لیکن نیاز بیگ میں ہونے والے واقعات چونکہ ایک مخصوص فرقے مسلک کے خلاف تھے، تو یہاں بھی یہ عجیب سی ہوا، افواہ، چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ شاید ایک مسلک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح وہاں ملنگ کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مزار کے آتے میں زندہ پیر. تو کوئی تعلق تھا یہ شیعہ سنی فسادات کروانے کے لیے، یا کسی یہ انتہا پسند تنظیم کی سازش ہو طرف سے؟ سکتی ہے، سازش ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ ذرا صرف سمجھیں کہ یہ جو اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں واقعات تھے، ان میں افضل شگری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معلومات کا تبادلہ کیا اور شامل کیا ایک ادارے کو جو صوبے سطح پہ بھی ہے، وفاق کی سطح پہ بھی ہے. پہلے ایف آئی او کو شامل کیا، پھر آئی بی کو شامل، انٹیلیجنس بیورو. ان سے معلومات اکٹھی کروائیں. وہ خود آئی بی میں رہے ہیں شگری صاحب بھی، آفتاب نبی بھی، دونوں. ان سے پوچھا، ایک دوسرے نے تبادلہ کیا، تو پتہ یہ لگا کہ یہ کچھ معاملات جو ہیں نا، یہ ایسے ہیں جن میں پاکستان سے باہر کی طاقتیں، قوتیں شامل ہیں، اور وہ کراچی کا امن تباہ کرنے کے لیے کسی منصوبہ بندی کے تحت اس طرح کی کارروائیاں کروا رہی ہیں. تو اس وقت ایک جوائنٹ وینچر تھا کراچی میں. اب دیکھیں نا، پاک سعودی پیٹرولیم کا منصوبہ ہے پاکستان سعودی کا، پاک سعودی فرٹیلائزر ہے، پیٹرولیم کا ہے. اس طرح کا لیبیا کے ساتھ پاک لیبیا ہولڈنگ جوائنٹ وینچر تھا. اچھا، لیکن لیبیا اور پاکستان کے تعلقات تو بہت اچھے نہیں تھے اس دور میں. بہت اچھے تھے. یہ کام سرکاری طور پہ تھوڑی ہو رہا تھا. لیبیا کے معمر قذافی جو ہیں تو بھٹو صاحب کے تو بڑے وہ تھے، لیکن بھٹو کی پھانسی کے بعد تو چیلنج بن گئے تھے. تو کہیں یہ اس کا ریونج تو نہیں، بدلا تو نہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کڑی تو ملتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لیبیا، پاک لیبیا ہولڈنگ جوائنٹ وینچر جو تھا، مداربہ کمپنی سمجھ لیں، مالیاتی ادارہ سمجھ لیں، جو مرضی کہیں، وہ پاکستان میں بظاہر پاکستان کے جو منصوبے تھے ان کی فنانسنگ برج تھا، ان کا جوائنٹ وینچر تھا لیبیائی کمپنیاں. ان کے ایک شخص کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ شاید اس طرح میں معاملات میں ملوث ہے. اور ایک عجیب سی بات بتاؤں، وہ تنہا نہیں تھا. پاکستان کے کچھ اجرتی قاتل، میں کہہ رہا ہوں اجرتی قاتل، ہائرڈ اسیسنر جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ تھے. اور ایک عجیب سی تفتیش افضل شگری کے بقول، آفتاب نبی نے بھی کہی، لیکن افضل شگری کی زیادہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو کا ایک اعلیٰ افسر لطیف نامی شخص، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. ان کو پروٹوکول دیتا تھا، ان لوگوں کو جو لیبین تھے اور پاکستانی بھی انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے.
ان کو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول دیتا تھا, پروٹوکول کے تحت ان کو چھوڑ کے آتا تھا دور دور تک. ایسی بستیوں میں ان کو رہائشیں دی ہوئی تھیں کہ جہاں اسیس نہیں تھی پولیس کی, پولیس کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا. اچھا اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ رات کو لیبیا سے پاکستان آتے ہیں, اپنے ساتھ ہتھوڑے لے کر آتے ہیں اور جعلی کاغذات پر ان کی کلیئرنس ہو جاتی ہے, وہاں پر جا کے یہ وارداتیں کرتے ہیں, کارروائیاں کرتے ہیں, لوگوں کے سر کچلتے ہیں اور صبح جو ہے وہ واپس لیبیا چل جاتے ہیں. بٹ سب میں نہیں مانتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اخراجات بے مقصد ہوں, کچھ وجہ تو تھی. اس دور میں الذوالفقار کا نام کافی زیادہ تھا. نہیں, اس سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا. الذوالفقار کے افغانستان میں جو زیر تربیت لوگ رہے, تربیتی مراکز خوارج الہند جنہیں کہہ رہے ہیں آج کل, ان کے مراکز انڈیا کے موجود تھے. وہاں انڈین تربیت دیتے تھے, وہاں ٹرینرز تھے. وہ جو ٹرینرز جاتے تھے وہ الذوالفقار سے تھے, لیکن وہ صرف بھٹو کی پھانسی کے بعد ایک حد تک. لیبیا کی معاملہ جو ہے نا, لیبیا والے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتے, لیکن پتہ نہیں چلا تفتیش میں, آج تک یہ بات گھوپ اندھیرے میں ہے, منظر عام پہ نہیں آئی. لیکن یہ بات درست ہے کہ صبح کی فلائٹ سے وہ ہتھوڑوں سمیت آتے, انہیں کوئی چیک نہیں کیا جاتا. آئی بی کا افسر لطیف جو ہے ان کو پوری پروٹیکشن پروٹوکول دیتا. پروٹوکول اور پروٹیکشن دو چیزیں, اور اپنی گاڑیاں بھی فراہم کی جاتی سرکاری نمبر پلیٹ والی, وہ چھوڑ کے بھی آتے ان کو ٹھکانوں پہ. جب یہ ان ارتھ کیا ہمارے اداروں نے, پاکستان نے, پاکستانی ایجنسیوں نے اس کو ان ارتھ کیا اور ان کو ایک اچھا, اس میں ایک شخص کو کریڈٹ نہ دیا جائے تو زیادتی ہوگی. ان کا نام ہے کرنل سعید, ایس ایس جی, اسپیشل کمانڈوز, جنہوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے. ان کی سربراہی میں ایک فورس بنی تھی, اسپیشل فورس, ٹاسک فورس, جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ تم تلاش کرو یہ سیریل کلر کون ہے. انہوں نے جب تلاش کیا تو پتہ لگا کہ جی وہ تو انفارمیشن بیس آئی بی کی تھی نا, تو آئی بی تو صرف انفارمیشن ہی دے سکتی ہے. اس کی انفارمیشن یہ آئی کہ آپ الرٹ رہیں لیبیا کے باشندوں کے حوالے سے, یہ جو لیبین کمپنی ہے اس پہ نگاہ رکھیں. نگاہ رکھی, ترتیب دی, پولیس کو کہا گیا کہ پکڑا جائے. پولیس پکڑنے میں ناکام رہی, تو پھر کرنل سعید سے رابطہ کیا گیا کہ جو انفارمیشن ہے اور جو آپ کی خفیہ اداروں نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد بھی آپ کو سونپا گیا ہے, آپریشن کی کمانڈ بھی آپ کریں. انہوں نے پہلے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. کرنل سعید کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں رجیم چینج ہو گئی یا کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ تو میرے سر پر آ جائے گا, اور ابھی ایک جو ہے وہ حکمران کو لٹکا دیا گیا ہے, پھانسی دی گئی ہے, تو کل کو میرے پہ نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں جس ملک کے پرائم منسٹر جو ہے, یہ بات ان کی تھی, بات انہوں نے پہنچائی, اعلیٰ حکام تک کرنل تھے. انہوں نے کہا جی کہ جس ملک کے پرائم منسٹر کو پھانسی دی جا سکتی ہے تو میری کیا حیثیت ہے, میں کبھی بھی قابو آ جاؤں گا. لیکن ان کو راضی کر لیا گیا اور یہ ذمہ داری لی افسروں نے کہ اگر آپ کو کچھ ہوگا تو ہم ذمہ دار ہیں, آپ اس کو کمانڈ کریں. اب جب کرنل صاحب کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی اور وہ راضی ہو گئے ایکشن کرنے پہ, تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جو کمپنی ہے مداربہ کمپنی, انویسٹمنٹ کمپنی جس کا نام ہے, اس کا سربراہ ہے کراچی میں جو اس کا مرکزی کردار ہے اس دہشت گردی کا, اور اس کا نام ہے عمار. عمار جو ہے وہ 4 زبانیں جانتا ہے, اس نے اردو بھی سیکھی ہے, انگلش بھی جانتا ہے, اور عربی تو اس کی زبان ہے. انہیں کئی 4 زبانوں کا جاننے والا عمار نامی شخص ہے, اور یہ 23rd اسٹریٹ جو ہے ڈیفنس کے فیز 5 میں وہاں کا رہائشی ہے, اور اس کا گھر فیز 5 کے اینڈ پہ جا کے جہاں بستی ختم ہو جاتی ہے وہاں اس نے ایک اپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, وہاں یہ روپوش ہے. اور اتنے بج کے اتنے پہ نکلتا ہے, اتنے بجے جاتا ہے. کرنل صاحب نے ریکی پوری کر لی, انہوں نے گاڑیاں بہت ساری ساتھ لیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جن 3 گلیوں سے اسے گزرنا ہوتا تھا ان میں نے تینوں گلیوں کے باہر جو ہے نا وہ ناکہ لگا دیا, مطلب فوجی انداز میں ناکہ لگا دیا. اور ناکہ لگا کے وہ جب آیا, آپس میں رابطہ ہمارا تھا ایک دوسرے سے, جب وہ آیا تو کہتے کرنل صاحب کہتے ہیں میں جس کو خود کمانڈ کر رہا تھا جس گلی میں کھڑے ہو کے, وہاں وہ آیا, اس کو رکنے کا اشارہ کیا, گاڑی ناکہ لگا لیا, روک لیا بیریئر لگا کے, اس کو روکا. تو اس کے ساتھ اس کے گن مین بیٹھے ہوئے تھے, پچھلی گاڑی میں بھی تھے, آگے بھی ساتھ بیٹھے. تو وہ کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے نوک کر کے, شیشہ بند تھا, نوک کر کے کہا کہ باہر آؤ. اس نے باہر آنے سے انکار کیا. تو کرنل صاحب کے ساتھ جو پیچھے بندہ کھڑا تھا نا, اس کے ہاتھ میں تھا بندوق کا بٹ. اس نے بندوق اپنی سیدھی کی اور شیشہ توڑا اور اس کو پکڑ کے باہر نکالا. باہر نکال کے اپنی گاڑی میں زبردستی جو فلین فوج کرتی ہے کیا. یہ جب پلاننگ
کی گئی تھی تو اس وقت رات تھی، اور جب اس نے صبح نکلنا تھا دفتر جانے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ سو کالڈ انویسٹمنٹ کمپنی میں، تو دن چڑھ چکا تھا. محلے کے کئی لوگ چھتوں پہ تھے. انہوں نے کہا اتنی فوجی ناکے لگے ہوئے کون ہے، کس طرح کے ہیں؟ انہوں نے آ کے پوچھا بھی. کرنل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کچھ نہیں آیا، ایسے ہی بچوں ایک بندہ ہمیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انکار کر دیا ان کو بات بتانے سے. کہا مخبری نہ ہو جائے، باہر نکل جائے گی بات. وہ لوگوں محلے دار بھی سارا دیکھتے رہے. کئی لوگوں نے اپنی کھڑکیوں سے، کئیوں نے دروازوں سے، کئیوں نے باہر آ کے گلی میں کھڑے ہو کے چھپ کے انہوں نے دیکھا یہ آپریشن. کرنل صاحب نے اس کو باہر نکالا، گاڑی میں ڈالا اور نامعلوم مقام پر لے گئے. تفتیش میں کچھ سامنے آیا؟ تفتیش میں مقصد کیا تھا؟ سارا کر انہوں کیوں نے رہے تھے؟ یہ تو نہیں بتایا، صفحہ مثل پہ یہ بات نہیں ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا، لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ لیبیا کے جس گروپ نے یہ پلان کیا تھا وہ صرف کراچی کو بدامنی کا مرکز ثابت کرنا چاہتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ کراچی کی روشنیاں مان پڑ جائیں اور کراچی کی، دیکھیں کراچی پہ بے سکونی جو ہے نا، کراچی میں بدامنی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا، اس کا مطلب ہے پورے پاکستان کو کمزور ظاہر کرنا. اچھا، اب یہ جو ہتھورا گروپ کا ماسٹر مائنڈ تھا، اسے سزا کیا ملی؟ اتنے لوگوں کا قتل اس نے کیا. کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ 200 سے زائد افراد جو ہیں وہ مارے سب گئے. سے اہم بات، بٹ صاحب بڑی آسانی سے اس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے عمار کو لیبیا کے حوالے کر دیا. اچھا، ڈپلومیٹک امیونٹی تھی اس کو حاصل تھی، استثناء حاصل تھا. اس استثناء کے تحت اس کو واپس کر دیا گیا. پاکستان میں کئی لوگ اس طرح کے گئے جو اس کے اصل ممالک کے حوالے کر دیے گئے. پاکستان میں لا آف لینڈ کے تحت اگر تفتیش ہوتی اور اس کے تمام تانے بانے جو بنے ہوئے تھے ان کو ڈسکلوز کیا جاتا، ان ارتھ کیا جاتا، تشتزبام کیا جاتا، تو یہ بات کھلتی کہ کون اس کا سرپرست ہے اس مداربہ انویسٹمنٹ کمپنی کا، کون اس کے پیچھے کاروائیاں کروا رہا ہے، کون کس طرح کی حرکت کر رہا ہے. یہ ساری باتیں ثابت ہوتی لیکن نہیں ہوئیں، صرف اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ پردہ داری سوٹ کرتی تھی کچھ اداروں کو. عمار گرفتار ہوا، انویسٹیگیشن ہوئی، سامنے نہیں آئی اور اسے لیبیا واپس بھیج دیا. لیکن اس کے بعد جو کاروائیاں ہو رہی تھی، وارداتیں ہو رہی تھی، جو سر کچلے جا رہے تھے، وہ رک گئے. فوراً رک گئے. عمار کی گرفتاری کے بعد کے ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا پورے پاکستان پورے میں نہیں. پاکستان میں نہیں ہوا، جس سے یہ مورد تصدیق ثبت ہو گئی کہ عمار پاک لیبیا جوائنٹ وینچر انویسٹمنٹ کے جو ہے سو کالڈ اس کی آڑ میں تھا سارا. وہ پاکستان کو بدامنی میں دھکیلنے کا ذمہ دار ہے وہ ادارہ، وہ عمار اس کا سربراہ، اور اس کے تانے بانے، اس کی ڈوریں لیبیا سے ہلتی ہیں، جس نے کروڑوں روپے اس دور میں 80s میں کروڑوں روپے خرچ کر کے پاکستان کے سب سے بڑے اور عروج البلاد شہر کراچی کو بدامنی میں دھکیلا، اور دھکیلنے کے بعد اس سے جو مذموم مقاصد حاصل ہوئے، جو حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں حاصل کر سکے، ان کی تفصیلات آج تک ہم سے نہیں پہنچی. نہیں ہم تک. کراچی کا ہر شہری پوچھتا رہا، پاکستان کی حکومت پوچھتی رہی، آنے والے اشرافیہ جو نئے حکمران تھے وہ سراپا سوال رہے، اسمبلیوں میں ڈسکس ہوا. بعد میں کہا جی کہ یہ پاکستان اور لیبیا کے تعلقات خراب کرنے کا باعث ہو گئی. یہ جملہ کہا گیا سرکاری طور پہ. اگر ہم نے یہ بتایا تو یہ پاک لیبیا تعلقات میں خرابی کا باعث بنے گا. ایک بات اور سنیں، ہتھوڑا گروپ جو ہے نا، وہ سیریل کلر کسی اور شکل میں آتے رہے لیکن اس نیٹ ورک کے ذریعے نہیں کوئی آیا. یہ نیٹ ورک جو ہے نا، کرنل سعید، ان کی ٹیم، پاکستان کے ادارے، کراچی کی پولیس، ان کے ذریعے وہ مذموم مقاصد تو ناکام بنا دیے گئے. لیکن آج بھی پاکستان کا ہر باشعور و محب وطن شہری سراپا سوال ہے کہ عمار کے ذریعے پاکستان میں ہتھوڑا گروپ نے جو دہشت گردی کی، جو وحشت پھیلائی، جو بربریت سفاکی پھیلائی، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اس کا جواب آج تک نہیں ملا. آپ کی ذاتی رائے میں مقاصد آپ کو کیا لگتے ہیں، کیا ہوں گے؟ یہ پاکستان، بھارت بھی چاہتا تھا، افغانستان بھی ایک دور میں چاہتا رہا، اب بھی چاہتا ہے سرحد پار کی. یہ سرحد پار کی دہشت گردی ہوتی نا، اس کا واحد مقصد ریاست کو ناکام بنانا، ناکام ثابت کرنا پروپیگنڈے کے ذریعے، یہی ہوتا ہے. اور یہ جہاں بھی سرحد پار سے ناکامی کے لیے
کوئی واردات کوئی واقعہ کو سانحہ کیا گیا، الحمدللہ پاکستان کے اداروں نے اس کو روکا اور سامنے کھڑے ہو کے ناکام بنایا۔ لیکن یہ سفارتی مسائل ہیں کہ ان کی تفصیلات منظر عام پہ کیوں نہیں آئیں۔ میں آج بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ کراچی کے ہتھوڑا گروپ یا سیریل کلر جو بھی ہیں، ان کے تمام تفصیلات کا اثر و جائزہ لینے کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تاکہ کوئی نیا ہتھوڑا گروپ جو ہے نا وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہو۔ اور جو ورثہ ہیں 200 افراد کے جو اس میں مارے گئے، قتل ہوئے، ان کو انصاف بھی ملے اور ان کو پتہ چلے کہ مقصد کیا تھا۔ عجیب سی بات آپ کو بتاؤں، کسی بھی تقریباً 200 قریب لوگ تھے کم و بیش، کسی ایک کیس کی فائل کو بھی کلوز نہیں کیا گیا، منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا، تکمیل نہیں کی گئی، تفتیش مکمل نہیں کی گئی، عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا، ایویڈنسز چھپائی گئیں، دانستہ چھپائی گئیں، ایویڈنسز چھپائی گئیں۔ آپ نے سوال کیا اس لیے بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کراچی پولیس کے، پراسیکیوشن کے، عدالت کے تمام وہ دروازے بند کر دیے گئے جو ہتھوڑا گروپ کی وارداتوں کے ذریعے کھلے ہوئے تھے۔ اب یہ جو ہتھوڑا گروپ کی کاروائیاں تھیں جو اتنے عرصے چلی، 6-7 مہینے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیلئر بھی تھا اداروں کا، پولیس کا؟ پولیس کا فیلور تھا، اداروں نے تو کام کیا، اسپیشل فورس جو بن گئی اس نے کام کیا کرنل سعید کی سربراہی میں، انرتھ بھی کیا، گرفتار بھی کیا، وہ تو سارا کچھ ہوا تھا۔ لیکن پولیس کی ناکامی اس لیے تھی کہ پولیس، پنجاب پولیس میں بھی ایسا اہلیت نہیں تھی۔ اہلیت اپنی جگہ پہ، وہ کسی اچھے بڑے واقعے کو اس سے نپٹنا نہیں جانتے، تربیت نہیں ہے ان کی۔ دوسرا، مخبری کا نظام بڑا عجیب واحد ہے۔ یہ جو چھوٹے لیول سے جو ہے نا، تھانہ لیول سے یہ تمام باتیں لیک ہو جاتی ہیں۔ یہی بنیادی وجہ تھی جب پولیس پہ اعتبار اداروں نے نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم خود انرتھ کریں گے، اور ریکویسٹ کی گئی کرنل سعید صاحب سے، اور کرنل سعید نے پھر کر دکھایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعات جو ہے نا، ان کے اعادے سے، ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹھوس پالیسی بننی چاہیے۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے ہتھوڑا گروپ کی بات کی۔ اگلا پوڈ کاسٹ آپ اگر کسی سیریل کلر یا کسی ایسے گینگ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔